احترام کرنا ہوگا، تمام سب ازواج کا احترام کرنا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کہا ہے نا، لفظ ضائع کر رہے ہیں پاکستانی۔ کیوں کہا سب کا؟ ایک لڑکا بہت ذہین جانے کون، دوسرے دن جو میں نے دیکھا اس نے پوسٹ بنائی تھی، میں نے کہا یہ ہے ذہین لڑکا۔ پورے پاکستان میں ایک لڑکے نے اس جملے کا مطلب سمجھا، میں حیران ہو گیا کتنا ذہین لڑکا ہے۔ اس نے لکھا تھا موریہ قبطیہ کا احترام نہ کرنے والوں پر لعنت۔ ارے سب کا احترام کراتے ہو اور ماریا پہ الزام لگاتے ہو، اس لیے کہا سب کا احترام۔ اٹھا کے دیکھو، کتابیں دیکھو، ہوا کیا؟ آخری ام المومنین ماریہ قبطیہ نہیں رکھا حجروں کے ساتھ۔ ہمارے نبی کی حکمت، اللہ کا حکم، ایک الگ باغ میں جو سلمان فارسی کا باغ کہلاتا ہے، باغ کے بیچ میں 2 منزلہ مکان بنوایا اور وہاں ماریا کو رکھا۔ مصر کی رہنے والی بادشاہ نے یہ عہد کروایا ہے، مصری ہیں اور قبطی ہیں، قبیلہ قبطی سے ہیں، مصر کے اعلیٰ ترین قبیلے سے، جس قبیلے سے جناب حاجرہ تھی، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی ماں۔ چونکہ اس قبیلے سے تو بیٹا پیدا ہوا، یا پہلی بیوی جناب خدیجہ سے بیٹا ہوا، یا آخری بیوی ماریہ قبطیہ سے رسول اللہ کی اولاد ہوئی، بیٹا ہوا۔ رسول اللہ نے حکم الہی سے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اب مکان تھا ماریہ کا دور، جب آپ زیارت کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے تو آپ کو کتاب پڑھیں گے کہ یہ مکان کہاں ہے، تو وہاں ہیڈنگ لکھی ہوگی مشرب ام ابراہیم۔ ام ابراہیم ان کی کنیت ہو گئی، آخری زوجہ، جس کے بعد رسول نے کوئی عقد نہیں کیا، ان سے بیٹا ہوا، اس کا نام ابراہیم رکھا۔ جب ابراہیم ہوئے تو رسول اللہ خوش ہوئے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، یا خدیجہ سے بیٹا، اور چاروں بیٹوں کی وفات ہو گئی، اب بیٹا ہوا۔ حضرت علی نے پورا مدینہ سجا دیا، چراغاں چراغاں چراغاں، ہر گھر پہ چراغ جلوا دیا، پورے مدینے میں چراغاں ہو گیا۔ کیا کہنے۔ مصری ایک مورخ ہے عمر ابو النصر، اس نے کتاب لکھی ہے اس جنگ پر جو جنگ علی نے بصرے میں لڑی، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھتا ہے۔ جب علی نے چراغاں کروا دیا کہ حجرے سے آواز آئی علی مجھے جلا رہے ہیں۔ اب تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ علی مجھے جلا رہے ہیں چونکہ میرے یہاں بیٹا نہیں ہوا، ماریا کیا بیٹا ہوا ہے رسول کا، تو علی مدینے میں جشن منا کر مجھے جلا رہے ہیں۔ یہ بات علی تک پہنچی، حضرت علی نے کہا میں کیوں کسی کو جلاؤں؟ کہا تو آپ نے ابراہیم کے ہونے پر چراغاں مدینے میں کیوں کروایا؟ کہ جب میرا بیٹا حسن ہوا تھا تو رسول اللہ نے چراغاں کروایا۔ میرا بیٹا ہوا تو نبی نے جشن منایا، نبی کا بیٹا ہوا تو میں جشن منا رہا ہوں۔ اس میں جلانے کی کیا بات ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ اتنی دور مشربہ ام ابراہیم، اب مشربہ کے مطلب ہے جہاں پینے کا پانی رکھا ہو،
کسی بیوی کے حجرے میں رسول اللہ کا پانی پینے کا نہیں رکھا جاتا تھا، صرف مالیہ کے یہاں پانی رکھا جاتا تھا۔ اگر کھانا یہاں کھاتے تھے تو پانی مشربے میں پیتے تھے۔ مشہوری ہے وہ مشرب ابراہیم، یعنی جہاں نبی کے پینے کا پانی رکھا ہے۔ یہ پانی وہاں کیوں رکھا ہے اور پانی کا تعلق بیویوں سے کیا ہے؟ ایک ہی جملے میں تو میں ساری بات سمجھا دیتا ہوں نا۔ تو اگر پوچھنا ہے آپ کو تاریخ سے کہ پانی سے بیوی کا کیا تعلق ہے، پینے کا پانی جو رکھا ہوا ہے اس سے بیوی کا کیا تعلق ہے، تو جودہ بنت اشس سے پوچھ لیجیے۔ بھائی کیا ذہین بچے ہیں، دیکھیں کتنی آسانی سے میں بات سمجھا دیتا ہوں، سب کے سمجھ میں بات آ گئی۔ اب یہ تو بہت ہے نا، نہیں اس سے اوپر ہے۔ اب رسول اللہ وہاں سے بیٹے کو کاندھے پہ بٹھاتے، کاندھے پہ بٹھا کے مسجد نبوی آتے اپنے خاص حجرے میں، اور بیٹے کو لے کر باری باری ہر بیوی کے حجرے میں جاتے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بس ایک بات جواب آیا، نبی نے اپنا کام حکم الہی سے کیا، جواب آیا یہ بیٹا محمد کا نہیں ہے، یہ ماریا۔ اب میری انگلی سمجھو، سب ازواج کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی چھوٹا پیغام میں نے بول ٹی سے نہیں دیا، یہ تو حصار کر دیا میں نے۔ ادھر میں نے کہا سب حرام، اور آخر میں کہا اہل بیت پہلے، اور بیچ میں یہ پیغام دیا ہے، دو پیغاموں کے بیچ میں کہ ساری ازواج کا احترام کرو۔ پھر یہ واقعہ تاریخ میں تفصیل سے پڑھ لو۔ یہ بیٹا رسول کا نہیں ہے، ماں اللہ۔ وہ جو جہیز میں میکے سے غلام آیا ہے، معبون جس کا نام ہے، یہ بیٹا اس کا ہے۔ رسول اللہ تک بات پہنچ گئی، مجمع تھا مسجد میں، رسول کو بات معلوم ہے، آواز دی علی لگا، کہو عنبر سے ذوالفقار لے آئیں۔ ذوالفقار آ گئے، لوگ ٹہر گئے نبی کے لہجے سے کہ کس جلال نے علی کو پکارا، اور ذوالفقار بھی آ گیا۔ جب آ گئی ذوالفقار، کالی ذوالفقار اٹھاؤ، اور وہ جو غلام ماریا ہے اس کا قتل کر دو جاتے۔ یہ باتیں اس کو پتا چل چکی تھی، اور جب مدینے میں پھیلی ہوئی ہیں تو اس کو معلوم ہے۔ مجھ سے مت کہنا سورہ تحریم کس بات پہ نازل ہوا، بھی بتاتا ہوں۔ یہ قرآن کی بات ہے، تاریخ نہیں ہے، کوئی صاحب مجھے پھنسا نہ دے۔ وہی بتانے جا رہا ہوں سورہ تحریم قرآن میں کیوں اترا۔ تحریم تحریم کیا کہنے، پڑھ لیجیے گا، علی اسے قتل کر دو۔ علی نے ذوالفقار لی، اب اسے پتا ہے، علی پہنچے، اس کو پتا تھا، جیسے اس نے دیکھا علی تلوار لے آ رہے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ میرے قتل کا فرمان ہو گیا، اس لیے کہ اسے بات معلوم ہو چکی تھی کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ وہ بھاگا، علی کو دیکھ کے بھاگا، ایک باغ میں دوسرے باغ میں علی نے تعاقب اس کا کیا، پیچھے پیچھے تلوار لے کر۔ اس نے دیکھا علی پیچھے پیچھے آ رہے، درخت پہ چڑھا، درخت پہ چڑھنے کے بعد الٹا لٹک گیا، لباس اس کے منہ پر آیا۔ علی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کے واپس ہو گئے، تلوار لے کر رسول کے پاس آئے، کہا قتل کر دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تو نامرد خواجہ کھڑا ہے، وہ سمجھ گیا تھا، وہ بتانا چاہتا
بھالا چاہے بادشاہوں کیا خواجہ سرا ہوتے ہیں. علی نے کہا وہ خواجہ سرا ہے, قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب سورہ تحریم اتری جس نے ماریہ پہ الزام لگایا, اے رسول ان سب کو طلاق دے کے رخصت کرو. رخصت کر دو, نان نفقہ دے کے رخصت کر دو. اب سورہ تحریم پڑھے, کوئی زیادہ بڑا سورہ تھوڑی ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے, تم دونوں کی حالت یہ ہے کہ تم لوگ تیری پسلیوں کی طرح, تمہاری مثال نوح اور لوط کی بیویوں کی ہے. اور پھر آخری آیت میں کہا تم دونوں آسیہ اور مریم کیوں نہیں بنتی. آسیہ اور مریم کیوں نہیں بنتی. اب سمجھ میں آئی بات. سورہ تحریم اور ان کے لیے ماریہ کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل کہ ماریہ پاکو پاکیزہ اطہر. سورہ نور کی آیتیں ماریہ سے وہ آیتیں ہٹا کے کہیں اور لے گئے. سورہ تحریم تو نہیں بدل سکتے نا, آیتوں میں نام تو لکھا نہیں ہوتا کسی کا. بہت دن گزر گئے, حضرت باغ میں بیٹھے انگور کھا رہے تھے, عبداللہ ابن عباس آ گئے. باتوں باتوں میں عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ سورہ تحریم سمجھ میں نہیں آئی کہ کن دو سے مخاطب ہے اللہ. تو اٹھ کے بیٹھ گیا تھا, تم کو نہیں معلوم کہ کون دونوں. اور پھر انہوں نے بتا دیا کون دونوں. تو یہ واقعہ تو پڑھ لیجیے نا, اب میں تو نہیں بیان کر سکتا. نہیں, کتاب میں نہ پڑھیے, کتنی زحمت ہوگی کہ آپ قرآن پڑھیں. استاد گوگل سورہ تحریم دو کون جن پہ سورہ تحریم اتر رہا ہے, کافی ہے, نصابی لکھی ہوئے موبائل پہ آ جائے گا. تو اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ کچھ کام اپنے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ کر لیجیے, گوگل پہ کر لیجیے, سبھی کے پاس ہے. تو اس لیے چھوڑ دیتا ہوں, سرچ کر لیجیے. انگلش میں بھی نہیں لکھنا پڑے گا. تحریم THEREEM تحریم نہ یہ اردو میں سب اردو میں دے دے گا. دو آپشن آتے ہیں, انگلش اردو. اردو دبائیے وہی انگلش اردو ہو جاتی ہے. اس اردو کو دبائیے انگلش ہو جاتی ہے. کیا کیا چمتکار ہیں یہ سائنس کے, اور سب سہولتیں مٹھی میں آ گئی, قبضے میں ہیں. قبضے میں سارا علم قبضے میں آ گیا ہے. اب کوئی جاہل نہ رہے.